ان کی نہ چاہنے کے باوجود اللہ رب العالمین اسلام کا بول بالا دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، تو غالب کون کرے گا؟ کیا آسمان سے فرشتے آ کر دین کو غالب کریں گے، یا یہ کہ اسی امت کے لوگ، اسی دنیا کے جینے والے ماننے والے مسلمان اس دین کو سمجھ کر یہ دین کیوں آیا تھا تاکہ اس کا علم حاصل کریں؟ اور اسلام کی سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے، علم حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے قسم کھا کے فرمایا، قسم ہے قلم کی اور لکھنے کی، تو علم قلم سے اور لکھنے سے علم حاصل کرنے کی۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن میں قسم کھائی کہ رحمان کی قسم ہے کہ اللہ نے جس نے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، توحید کا علم، اللہ پر ایمان، آخرت کا علم، اور دنیا میں جینے کے لیے ہمیں کیسے طریقے سے جینا چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم سکھایا۔ ہر مسلمان کا کام ہے علم کی جستجو اور ایمان کی جستجو اور آخرت کی جستجو اور فکر ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک خادمہ ہے، بکریوں کو چرایا کرتی تھی احد کے اس پہاڑیوں کے دامن میں، اور ایک دن اس نے بکریاں چراتے ہوئے غفلت کر دی، ایک بھیڑیا آیا اور اس کی ایک بکری اٹھا کے لے گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک بکری کا نقصان کر دی ہے اس نے، تو مجھے غصہ آیا، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں جیسے دوسرے انسانوں کو غصہ آتا ہے۔ میں نے غصے میں اس کو ایک تماچا مارا ہے۔ مارنے کے بعد میں مجھے افسوس ہونے لگا کہ یار میں نے ایک لڑکی کو میں نے مار دیا، تو کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب آئی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، کہا جانتی ہو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے بولا اللہ آسمانوں میں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے پوچھا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ مومن عورت ہے۔ تو میرے دوستو، علم اللہ کی توحید کا اور اللہ کے نبی کا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول، یہی دین کا نام ہے۔ اماموں کے پیچھے، جماعتوں اور مسلک اور مذہب کے پیچھے اور فلاں اختلافات کو ختم کر کے اپنی توحید کو، ایمان کو، دین کو خالص کرنا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے دین کو خالص، پیور بنائیں، اور اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور اللہ کا یہی خالص دین ہے اور یہی مضبوط دین ہے۔ آج ہم نے دین کو جہالت کی وجہ سے، ہمارے افکار، ہماری ذہنیت اتنی پھیلی ہوئی ہے، ہم نے کہا یہ بھی چلے گا، وہ بھی چلے گا، ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بزرگ ہیں، یہ امام ہیں، یہ جماعتیں ہیں، یہ لوگ غلط نہیں ہیں۔ یہ سب کرنے سے آدمی بھٹک جاتا ہے۔ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں جستجو ہونی چاہیے۔ آئیے ایک اور قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے یا محمد ان رسولک آتانا، ایک آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا آدمی پیغمبر، تمہارا بھیجا ہوا آدمی ہمارے پاس آیا، فزعم لنا انک تزعم ان اللہ ارسلک، اس نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمان سے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، یقیناً اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ قال فبالذی رفع السماء
وبسط الارض ونصب الجبال اللہ ارسلک. اس دیہاتی آدمی نے کہا یہ سچ بتاؤ، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آسمانوں کو بلندیوں پر قائم کیا اور نیچے زمین کو پھیلایا اور زمین پر پہاڑوں کو نصب کیا، کیا اس اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا صحیح ہے، مجھے اسی اللہ نے بھیجا ہے. اس کے بعد وہ مسلمان ہوا اور جنت کا حقدار بن گیا، جنت میں داخل ہو گیا. تو میرے دوستو، یہ جستجو جب اس نے ایک گاؤں میں ایک بات سنی کہ ایسا پیغمبر آیا ہے تو اس نے تحقیق کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا. ایک اور آدمی کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر جو میں نے سنائی. اور کہتے ہیں ایک صحرا کے بیابانوں سے ایک دیہاتی آتا ہے جو بکریاں اور اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اور وہ اونٹوں اور بکریوں کو چراتے چراتے جب سنا کہ مدینے میں ایک رسول آیا ہے تو اس نے اپنے بکریوں اور اونٹوں کو چھوڑ کر وہیں صحرا میں اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا. اور اس نے کہا کہ پوچھنے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے بارے میں، یا رسول اللہ الی ما تدعو، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ قال ادعو الی اللہ وحدہ، کہا کہ میں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. الذی ان امسک ضر فدعوتہ کشف عنک ضر، کہا کہ میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اللہ کے جب تجھے کوئی تکلیف اور مصیبت میں تو مبتلا ہو جائے اور اس اللہ سے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو وہ اللہ تیری تکلیف اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے. اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی، اگر تو کسی صحرا کے بیابانوں میں جنگلوں میں تو کھو جائے اور بھٹک جائے اور تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگے تو وہ اللہ تجھے راستہ دکھائے گا. اور قسم ہے اس اللہ کی جس نے تجھے، اگر تو قحط سالی میں مبتلا ہو جائے، بارش نہ ہو اور دانے دانے کے لیے پانی کے قطرے کے لیے ترسنے کا وقت آ جائے، اس وقت میں تم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگو تو اللہ تمہیں اناج عطا فرمائے گا، بارشیں نازل فرمائے گا. اس اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. تو وہ شخص اس کے بعد ایمان لے آتا ہے. میرے دوستو، ایک اور اس سے بھی زیادہ تعجب کا قصہ سناتا ہوں. امام بیہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا. بکریاں چراتے چراتے ایک بھیڑیے نے اس کی بکری اٹھا لی. بھیڑیے کے پیچھے وہ گیا، پہاڑ کے دامن میں وہ گیا، اور بھیڑیا اس کو جب کھانے کے لیے اس کو کترا تو یہ لاٹھی اٹھائی مارنے کے لیے. لاٹھی بھیڑیے نے دیکھا تو بولا بھائی یہ اللہ کا رزق مجھے دیا ہے تو مجھے اللہ کا رزق کھانے دو، کیوں مارتا ہے؟ وہ بکری چرانے والا تعجب سے بولا یہ تو میری زبان میں بول رہا ہے. کون؟ بھیڑیا. بولے تعجب ہے، انسان کی زبان میں بات کر رہا ہے. کون؟ بھیڑیا. بولا اس پر تعجب نہ کر، اس سے بھی تعجب کی بات بتاتا ہوں. اور بھی پریشان ہو گیا. بولا کیا بتاتے ہو؟ کہا جاؤ مدینے میں، مدینے کے اندر ایک پیغمبر آیا ہے، رسول جس کا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، جاؤ اس کے پاس. یہ سنا تو بکریوں کو چھوڑا اور سیدھا مدینے کی راہ لی. اور صبح صبح جب مدینے میں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. اور وہ آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں اور اس نے بتایا کہ کل رات میں ایسا واقعہ ہوا، بھیڑیے نے میری بکریاں میں سے ایک بکری چرا لی. اور اس نے پورا واقعہ بتایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو کہا کہ صحیح بات ہے، تم کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کے سامنے پورا واقعہ بیان کرو. تو لوگوں کے سامنے اس نے بیان کیا. اس واقعے سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جانور بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے، اللہ کے نبی کی دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے دین کی فکر کرتے تھے. آپ نے سنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہدہد جو پرندہ تھا، وہ پرندہ اڑتے اڑتے کہاں چلا گیا؟ ملک سبا چلا گیا. وہاں اس نے دیکھا، یہاں جب حاضری ہوئی تو آنے میں دیر ہو گئی. لَأَذْبَحَنَّهُ، اگر دیر کر دی تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. اتنے میں آیا، کہنے لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کو ایسی خبر لے کے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں.
بہت تعجب کرتا ہے کون ایک چھوٹا سا پرندہ جس کا وزن 100-200 گرام سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ دوستو یہ غیرت ایمان کی، اللہ کے توحید کی، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا دین پہچاننے کی مسلمان کے اندر کہ وہ اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے والا اور غیرت کو اپنے اندر پیدا کرنے والا۔ آج کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے جن کے دلوں میں دین سیکھنے کی کوئی غیرت نہیں ہے اور نہ ہی دینداروں سے ان کو کوئی سیکھنے کا، کوئی ایمان کی محبت کا جذبہ ہے اور نہ ہی دعوت دینے کا جذبہ ہے، بلکہ دعوت کا کام کرنے والے دین کی صحیح بات بتانے والوں کے دشمن بن جاتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، گمراہیوں میں رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس پرندے نے 2000 کلومیٹر سے خبر لائی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تو جھوٹا نکلا تو پھر تیری خیر نہیں، تجھے ذبح کر دوں گا، یہ جاؤ میرا پیغام بھیجو۔ پھر اس کی تحقیق کیا، پھر دوبارہ گیا، جاتے 2000 آتے 2000، پھر 2 مرتبہ گیا تو گویا اس نے 8000 کلومیٹر کا سفر کیا۔ کون؟ 200 گرام والا پرندہ ہدہد جس کا نام ہے۔ اس نے دعوت دی، کس کی؟ توحید کی دعوت دی، اور وہ پورا ملک سبا کا، وہاں کی ملکہ بادشاہ اور وہاں کی ساری حکومت مسلمان ہوئی کس کی دعوت پر؟ ایک چھوٹے سے پرندے کی دعوت پر۔ میرے دوستو، آج ہم نے کتنے لوگوں کو دین پہنچایا، کتنے لوگوں کو ایمان کی بات بتائی ہے، اور کیا ہمارے اندر غیرت ہے؟ اور ایسے ہی ایک اور واقعہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی راستے میں سویا، اونٹوں کو لے کر صحرا کے اندر اٹھ کر دیکھا تو اس کے اونٹ غائب ہیں، اونٹ گم ہو گئے ہیں، کہیں چلے گئے ہیں۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا بہت دیر تک ادھر ادھر بھٹکتا رہا، شام ہو گئی۔ اتنے میں ایک وادی میں صحرا کے اندر پہنچ کر بولا کہ بھائی اس وادی کا جو جن ہے وہ ہمیں پناہ دے دے، ہم اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں، آج رات آپ کے پاس گزارنا ہے۔ تو پھر رات آواز آئی، تیرے اونٹوں کو میں پہنچا دوں گا، تیرے اونٹوں کو میں پہنچا دوں گا، تو مدینہ جا، مدینے میں اللہ کے رسول آئے ہیں، جا کر ان پر ایمان لا۔ آواز آئی، اس نے سنا تو پھر وہ سیدھا مدینے کا راستہ لے لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آ جا، اور اس کے بعد کہا تیرے اونٹ تیرے گھر پر پہنچ گئے، اور جس جن نے تیرے سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ تو اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ تو میرے دوستو، جن نبی کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، آج ہم نبی کے خلاف دعوت دیتے ہیں، نبی کے خلاف جماعتیں، امام، مسلک، مذہب، خلاف سنت کی دعوت دیتے ہیں۔ خلاف سنت بولنے والوں کو ہم احترام اور عزت کی نگاہ سے سراہتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ نبی کی خالص سنتوں کی دعوت دینے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ کیسا وقت آ گیا ہے! اسی لیے دنیا کے اندر یہ ساری مصیبتیں، فتنے اور آزمائشیں مسلمانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور گھروں کے اندر، شہروں کے اندر، خاندانوں کے اندر ہر جگہ فتنے ہی فتنے اسی لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پورے دل کے اخلاص کے ساتھ، دل اور ذہن کے ساتھ، من کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا توحید کا، تو جنت میں داخل ہو گیا۔ میرے دوستو، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس توحید کی دعوت دی اور اس دعوت کے لیے جو آپ نے قربانیاں دی ہیں، میرے دوستو، صحابہ کرام نے اپنی جان مال جو کچھ اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، اور ہمیشہ سے اس دین کے لیے مسلمانوں نے خون بہایا۔ آج ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ فتنوں میں پڑی ہوئی ہے، ہر جگہ آزمائش کا زمانہ گزر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی توحید کو ہم خالص بنائیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور دین کا، علم کا جستجو اپنے اندر پیدا کریں، اور دین کا پوری طرح سے عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور دین کی دعوت دینے کی فکر کریں، اور صحیح دین کو اپنانے کی کوشش کریں۔ چھوٹا عمل ہو یا بڑا، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہم ادا کرتے ہیں یا نہیں، اس کا
اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اور ڈھونڈیں اور صحیح سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ رب العالمین آج دنیا کے اندر جو کچھ آزمائش اور فتنے اور مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے چھٹکارا دلائے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا کے لوگ مسلمانوں پر ہر طرف ٹوٹ پڑیں گے قیامت کے قریب میں۔ وہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی جاتی ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں جتنے بھی غیر مسلم ہیں، چاہے یہودی ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے ہندو ہو اور چاہے مسلمان خود کیوں نہ ہو، اللہ کا دین دنیا میں سب سے پاکیزہ دین ہے اور دنیا میں سب سے سلامتی والا دین ہے، امن و شانتی والا دین ہے، سب سے اچھا دین ہے، سب سے اچھا انسان مسلمان ہوتا ہے، سب سے اچھی کتاب قرآن کریم ہوتی ہے اور دنیا میں سب سے اچھے ہدایت کرنے والے، رہنمائی کرنے والے اگر کوئی پیشوا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب جانتے ہیں، لیکن اس دین کو غالب نہ کرنے کے لیے، آگے نہ بڑھنے کے لیے کہ مسلمان آگے نہ بڑھیں دنیا میں، اس لیے سب ہمارے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمارا کام ہے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کا کام ہے دین کو غالب کرنا، لیکن اس دین کو ہم نے خود علم نہیں حاصل کیا، جہالت کی وجہ سے رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ہم نے کہا کہ یہ بھی ہمارے پیغمبر کی بات بتانے والے ہیں، یہ بھی ہمارے پیغمبر کی بات بتانے والے ہیں، یہ بھی صحیح امام ہے، یہ بھی صحیح جماعت ہے۔ اس طرح سے بھٹکتے رہیں گے رسول اللہ کو چھوڑ کر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھیں، صرف نبی کریم رحمت للعالمین مدینے والے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا جذبہ